یوں تو ہم عام زندگی میں بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کے لکھنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں، مگر اس کتاب کو شاید کچھ لوگ پسند نہ کریں اور ہو سکتا ہے آپ اس کے رائٹر سے بھی نفرت کریں۔ اس کتاب کی تاریخ صحیح واضح نہیں ہے۔ یوں تو دنیا میں بہت سی کتابیں موجود ہیں، کچھ اچھی ہیں اور کچھ بری۔ جہاں اچھی کتابیں آپ کی شخصیت کو سنوارتی ہیں، وہیں بری کتابیں آپ کے ذہن اور شخصیت کو بگاڑتی ہیں۔ اس کتاب کا شمار بھی بری کتابوں میں ہی کیا جائے گا، اور اس کا مقصد انسان کی بھلائی بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کتاب میں ایسا علم موجود ہے جو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی انسان اتنی بڑی کتاب لکھ سکتا ہے۔ اسی پراسرار خصوصیات کی وجہ سے اس کا شمار دنیا کی پراسرار ترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس کتاب کو کوڈیکس گیگاس یا دی ڈائول بائبل بھی کہتے ہیں۔ اس کتاب کو مختلف رنگوں سے لکھا گیا ہے۔ پیلا، سرخ، سبز، نیلا اور سنہری رنگ شامل ہیں۔ اس کا ہر صفحہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کے لکھنے کے پیچھے کیا وجہ تھی، وہ اس کتاب کے اندر موجود کالے اور سفلی علوم سے یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ اس کو کس مقصد کے لیے تحریر کیا ہوگا۔ اس کے اندر موجود شیطانی علوم کی وجہ سے اس کو شیطانی کتاب قرار دینا آسان ہے۔ اس کتاب کی لمبائی 36 انچ اور چوڑائی 20 فٹ ہے، اور اس کا وزن 74 کلو گرام ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب کے پیجز کے لیے 160 گدھوں کی کھالوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ویسے تو یہ کتاب لاطینی زبان میں لکھی گئی تھی، مگر اس میں عبرانی زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ یہ کتاب جادو، کالے علم اور دوسرے منتروں پر مشتمل ہے۔ غرض اس کتاب میں بہت کوشش کی گئی ہے کہ اس دنیا میں جتنے علم ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، مگر ایسا ممکن تو نہیں۔ مگر کوشش بھرپور کی گئی ہے۔ اس کتاب میں ہی وہ شیطان کی تصویر موجود ہے جس میں اس کے ہاتھ اور پاؤں خون میں رنگے ہوئے ہیں اور اس کے منہ سے 2 زبانیں نکل رہی ہیں۔ جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس میں ہر چیز کے متعلق لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے اس کتاب میں مختلف باب ہیں اور ہر باب میں الگ معاملے پر لکھا گیا ہے۔ اس میں یہودیوں کی تاریخ کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جہنم کے خوفناک مناظر بھی اس میں دکھائے گئے ہیں، اور اس میں خانقاہوں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں علم فلکیات کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کو بنانے کے لیے لوہے اور لکڑی کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ ابتدا میں اس کتاب کے 320 پیجز تھے، مگر بعد میں 10 پیجز گم ہو گئے تھے۔ یہ 10 پیجز کب اور کہاں گم ہوئے، یہ آج بھی اس پراسرار کتاب کی طرح راز ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح کی علم والی کتاب آخر لکھی کس نے ہوگی؟ تو اس کتاب کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو ہرمن نے لکھا تھا، جو اس وقت بوہیمیا کی خانقاہ میں تھا۔ لیکن کیسے اور کس کی مدد سے، یہ بھی اس کتاب کی طرح پراسرار حقیقت ہے۔ سب سے حیرت کی بات، اتنی بڑی اور وزنی کتاب کو ہرمن نے صرف 1 رات میں لکھا تھا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ عقل تو اس چیز کو بالکل تسلیم نہیں کرتی، چاہے کوئی شخص جتنا بھی تیز لکھتا ہو۔ لیکن ایسی کتاب 1 رات میں لکھنا ممکن نہیں۔ تاریخ کے مطابق ہرمن کو خانقاہ کے کچھ اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے بادشاہ کی طرف سے سزا دینے کا حکم تھا، اور سزا یہ تھی کہ اس کو دیوار میں چن دیا جائے۔ جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اس وقت ہرمن نے ایک تجویز پیش کی، اگر اس کو سزا نہ دی جائے تو بدلے میں ایسی کتاب لکھے گا جس میں دنیا بھر کا علم ہوگا، اور وہ اس کتاب کو صرف 1 ہی رات میں لکھے گا۔ اور پھر اس کو اجازت مل گئی اور اس نے کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ عقل نہیں مانتی کہ اس کو 1 رات میں مکمل کیا جائے، اور وہ کچھ حصہ لکھنے کے بعد بے بس ہو گیا، اور اسے علم ہوا کہ وہ
ایک رات میں بالکل اس کتاب کو مکمل نہیں کر سکتا، اور پھر اس نے غلط راستے کا اختیار کیا اور اپنی روح شیطان کو بیچنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بدلے میں اس سے وہ کتاب لکھوائی، یا پھر اس کی لکھنے میں مدد کی، اور اس کے بعد اس کتاب کو بوہیمیا کی لائبریری میں محفوظ کر لیا گیا۔ اس کے بعد یہ کتاب 1648 میں سویڈش آرمی کو ملی، اور پھر اس کتاب کی جگہ تبدیل کی گئی، اور 7 مئی 1648 میں اس کو سویڈن میں شفٹ کر دیا گیا۔ مگر یہ کتاب اس جگہ بھی نہ رہ سکی، اور اس لائبریری میں آگ لگ گئی، اور کسی نے اس کتاب کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ شاید اسی وجہ سے اس کے 10 پیجز گم ہو گئے تھے، مگر یہ کتاب آج بھی سویڈن کی نیشنل لائبریری میں موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں ملوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔